تشریف لاتے ہیں سید ظاہر حسین شاہ۔ سید ظاہر حسین شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر، گرامی قدر، اساتذہ اعظام اور اوج سریہ کی طرف رواں دواں میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، سیرت صحابہ ایک ایسا بحر بیکراں ہے جس سے عبور کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آسمانی کتابیں کرتی ہیں۔ صحابہ تو وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت لسان نبوت سے آتی ہے۔ صحابہ تو وہ مقدس ستارے ہیں جو نبوت کے مہتاب کامل کے گرد حالہ بنے۔ صحابہ تو وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح پیروی کی کہ مالک کائنات نے ان کو وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ صحابہ تو وہ بہادر جماعت ہے جس نے صحراؤں کو سر کیا، دریاؤں کے سینے چیرے اور دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔ بلکہ صحابہ نے تو کائنات کے تاجدار کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، کنبے کبیرے سے منہ موڑا، نبی کی خاطر اپنی بیویاں بیوہ کروائی، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، لیکن یہ پیغام دے کر چلے گئے، ہم تو جیتے ہیں فقط تیری محبت کے لیے، وگرنہ ہمیں جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آری وقار، اگر میں سیرت صحابہ کو احاطے تقریر میں لانا چاہوں تو دن گزر جائیں، راتیں بیت جائیں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل جائے، حتیٰ کہ میری زندگی ختم ہو جائے، لیکن صحابہ کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا، بلکہ مجبور ہو کر یہ کہنا پڑے گا حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن گرامی قدر، میں صرف اتنا بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ صحابہ کس قدر بے خوف و خطر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں پر کھیل جایا کرتے تھے۔ حضرات، جب میں صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنہ کے در یتیم کی خاطر بیت اللہ میں مار کھا کر بیہوش ہونا یاد آ جاتا ہے۔ جب میں جناب عثمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسی میں جکڑا ہوا ان کا جسم یاد آ جاتا ہے۔ جب میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کوئلوں پر لیٹا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی آہ بکا یاد آ جاتی ہے۔ جب میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے تاجدار انبیاء کی خاطر مجھے تاجدار انبیاء کی خاطر ان کا حرم مکی میں پٹنا یاد آ جاتا ہے۔ جب میں آقا دو جہاں سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دلدوز منظر یاد آ جاتا ہے جب ان سے ان کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھین لیا گیا، ان کے لخت جگر کو شفقت دلی سے جدا کر دیا گیا۔ حضرات، جب میں صحابہ کرام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھتا ہوں تو مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہیں پر آقا کی محبت سے لبریز سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلستی ریت پر لیٹے نظر آتے ہیں، کہیں پر سولی پہ لٹکے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، کہیں پر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا جسم نظر آتا ہے، کہیں پر سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تڑپتا لاشا نظر آتا ہے، کہیں پر ظلم و ستم سہتے ہوئے آل یاسر نظر آتے ہیں۔ حضرین مجلس، یہیں پہ بس نہیں بلکہ جب میں مکہ کے حسین و جمیل نوجوان سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں، ارے کون مصعب بن عمیر؟ اچھا لباس زیب تن کرنے والے مصعب بن عمیر، عمدہ خوشبو استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر، ناز و نخرے سے پلنے والے مصعب بن عمیر، لیکن جب کائنات کے تاجدار کی دعوت پر لبیک کہا تو گھر والوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، حتیٰ کہ ہجرت کر کے امام الانبیاء کے پاس آ گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، مارک احد ہوا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اتنی شان و شوکت والے مصعب بن عمیر، اچھا لباس زیب تن کرنے والے مصعب بن عمیر، عمدہ خوشبو استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر، ناز و نخرے سے پلنے والے مصعب بن عمیر، لیکن آج جب شہید ہوئے تو کفن کے لیے مکمل کپڑا بھی نہیں تھا۔
سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، پھر آخر سر کو ڈھانپ کر پاؤں پر اس گھر گھاس رکھی گئی۔ اے محبان صحابہ، جب میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سید الشہداء کا مسرا ہوا جسم نظر آتا ہے۔ جب میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے ہاتھوں پر تیر روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میں شہداء کی ماؤں کو دیکھتا ہوں، اپنے والد، بھائی اور شوہروں کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھنے کی تمنا کرتی ہوئی فرماتی ہے، کل مصیبت بعدک جلال۔ جناب صدر، جب میں غسیر ملائکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسر اطہر کو میدان جنگ میں دیکھتا ہوں تو مجھے فرشتوں کا انہیں غسل دینا یاد آ جاتا ہے۔ سامعین محترم، ذرا توجہ کیجیے، صحابہ کی ان بے مثال قربانیوں کے باوجود اگر آج 1450 سال بعد کوئی اٹھے اور کہے کہ صحابہ کا ایمان کامل نہیں تھا، تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، لیکن ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ ارے سن لو، آج نہیں تو کل صحیح ایسا وقت آئے گا کہ محبان صحابہ تمہاری ان نجس اور گندی زبانوں کو تمہاری گدی سے کھینچ کر باہر نکالیں گے انشاءاللہ، اور امت کو یہ پیغام دیں گے کہ لوگوں، صحابہ کے لیے ہمارا تن، من، دھن تو قربان ہو سکتا ہے، لیکن ہم صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ والسلام۔